بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کی بھی ایک تدبیر ہے۔ شارپر ہمیشہ اپنے بھائی آرمر کا لب و لہجہ اختیار کر کے کسی کے دماغ میں پہنچتا ہے۔ ہم دونوں کو ٹی وی اسٹار مارتھا اسمتھ بہت پسند ہے۔ ہم ہمیشہ اس کے ڈرامے دیکھتے ہیں، لہذا جب بھی ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنا ہوگا ہم مارتھا اسمتھ کے لہجے میں باتیں کریں گے۔ اس طرح کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا ہمارے اصل لہجے کو گرفت میں لے کر ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ چھوٹی بہن نے پوچھا، مورینا کیا خیال خوانی کرنے والا ہماری لا علمی میں ہمارا لہجہ معلوم نہیں کر سکتا یا ہمیں اسی لہجے میں بولنے پر مجبور نہیں کر سکتا؟ اکثر نیند کی حالت میں ٹریپ کیا جاتا ہے اور خوابیدہ دماغ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ سونے والا اسی لہجے میں بولے۔ کوئی ہم میں سے کسی ایک کو ٹریپ کر کے دوسرے تک پہنچ سکتا ہے، کیا ہم کسی طرح بچاؤ نہیں کر سکتے؟ اگرچہ وہ ٹرانسفارم مشین بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے اپنا تحفظ لازمی ہے۔ میں ایک ہپناٹزم کے ماہر کو جانتی ہوں۔ ہم خیال خوانی کے ذریعے اسے مجبور کریں گے کہ وہ ہم پر باری باری ترمیمی عمل کرے۔ کیا وہ ترمیمی عمل کے ذریعے ہمیں بے بس نہیں کرے گا؟ اس کا باپ بھی نہیں کر سکے گا۔ جب وہ تم پر عمل کرے گا تو میں اس کے پاس کھڑی رہوں گی اور اس کے دماغ میں موجود رہوں گی، اسے غلط عمل کرنے نہیں دوں گی۔ جب تم ترمیمی نیند سے بیدار ہو جاؤ گی اور وہ مجھ پر عمل کرے گا تو تم اس کے دماغ میں موجود رہو گی۔ تنانا نے خوش ہو کر کہا، واٹ اے فنٹاسٹک آئیڈیا مورینا، تم تو بالکل سونیا کے انداز میں ضروری اقدامات کرتی جا رہی ہو۔ تمہیں فرحاد رسونتی اور سونیا وغیرہ کی ہسٹری اور زیادہ توجہ سے پڑھنا چاہیے اور ان کے انداز پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتاؤ، جب میں تمہارے لب و لہجے کو بھول جاؤں گی تو کس طرح تمہارے دماغ میں آؤں گی؟ یہ ایک مسئلہ ہے، بعد میں اس کا حل تلاش کیا جائے گا۔ فی الحال ایک دوسرے کے دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ کوئی ضروری بات ہوئی تو ٹیلی فون پر گفتگو ہوگی، لیکن گفتگو کے دوران اسی مارتھا اسمتھ کا لہجہ اختیار کریں گے۔ اس نے ایک عمارت کے سامنے کار روک دی۔ وہاں ایک اپارٹمنٹ میں برنارڈ سلیری نامی ایک عامل رہتا تھا۔ دونوں بہنیں اس کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ کال بیل کے بٹن کو دبایا، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ خود برنارڈ ملیری نظر آ رہا تھا۔ وہ مورینا کو دیکھ کر حیران رہ گیا، خوشی سے باتیں کھل گئیں۔ اس نے کہا، او مائی لک، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مس امریکہ میرے دروازے پر، آؤ اندر آ جاؤ۔ دونوں اندر آئیں۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے پوچھا، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مورینا نے پوچھا، کیا تم ترمیمی عمل کرنے کے موڈ میں ہو؟ موڈ نہ بھی ہو تو تمہارے حکم سے کون کافر انکار کرے گا؟ بولو کس پر عمل کرنا ہے اور کس مقصد سے کرنا ہے؟ یہ میری چھوٹی بہن تنانا ہے، اس پر عمل کرو۔ اس کے دماغ سے میری آواز اور لب و لہجے کو بلا دو، بس اتنی سی بات۔ لیکن ایسا کیوں چاہتی ہو مسٹر برنارڈ؟ میں تم سے درخواست کروں گی کہ اس سلسلے میں کوئی سوال نہ کرو، میں اس کام کا منہ مانگا معاوضہ دوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہارا یہاں آنا کسی معاوضے سے کم نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایک تصویر اتروا لو۔ یہ تصویر تمام اخبارات اور رسائل میں شائع ہوگی، طرح طرح کے اسکینڈل کھڑے ہوں گے، میری شہرت میں اضافہ ہوگا، پھر میرے گاہکوں میں اضافہ ہوگا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے دوسرے کمرے میں آئے۔ وہ کمرہ خالی تھا، صرف ایک بستر نظر آ رہا تھا۔ مسٹر برنارڈ سلیری نے کہا، میں یہاں اپنے موکلوں کو لاتا ہوں، ان کی مرضی کے مطابق ترمیمی عمل کرتا ہوں۔ مس تنانا، آپ آرام سے بستر پر لیٹ جائیں، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور ذہنی طور پر خود کو آمادہ کریں کہ آپ جلد ہی ٹرانس میں آ کر میری معمولہ بن جائیں گی۔ پھر یہی ہونے لگا۔ 10 منٹ کے اندر عمل شروع ہو گیا۔ کوئی معمول راضی خوشی خود کو عمل کے حوالے کر دے، عمل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ وہ ٹرانس میں آ گئی۔ برنارڈ سلیری نے اپنے باری برکم لہجے میں حکم دیا، تنانا تم ترمیمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنی بہن مورینا کی آواز اور اس کے لب و لہجے کو بھول جاؤ گی۔ تنانا نے وعدہ کیا۔ اس دوران مورینا برنارڈ سلیری کے دماغ میں چپ چاپ موجود تھی۔ ترمیمی عمل کرنے والے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی خیال خوانی کرنے والا اس کے خیالات پڑھ رہا ہے۔ وہ اندر ہی اندر سوچ رہا تھا، آخر مورینا ایسا کیوں چاہتی ہے؟ اپنی بہن پر یہ عمل کیوں کرا رہی ہے؟ بہرحال اس نے ترمیمی عمل مکمل کیا، پھر اسے حکم دیا کہ وہ 1 گھنٹے تک سوتی رہے گی۔ اس نے مورینا کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر برنارڈ نے کہا، مس مورینا، تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ میں اس دنیا میں آدھی صدی گزار چکا ہوں، 25 برس سے ترمیمی عمل کر رہا ہوں۔ آج
تک کوئی ایسا موکل نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ اس کے دماغ سے کسی کا لب و لہجہ بلا دیا جائے۔ آخر بات کیا ہے؟ میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، سب کچھ بتا دوں گی، مگر ایک کام اور کرنا ہوگا۔ تم حکم دو، میں کرتا جاؤں گا۔ جب تنانا تنویمی نیند سے بیدار ہو جائے گی تو یہی عمل مجھ پر بھی کرنا اور میرے دماغ سے تنانا کی آواز اور لب و لہجہ بلا دینا۔ وہ شدید حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولا، آخر یہ چکر کیا ہے؟ میں نے کہا نا سب کچھ بتا دوں گی، پہلے میرا کام کر دو۔ 1 گھنٹے کے بعد تنانا بیدار ہو گئی۔ اسے کھانے کے لیے ایک سیب اور پینے کے لیے 1 گلاس دودھ دیا گیا تاکہ وہ توانائی محسوس کرے۔ اس کے بعد وہی عمل مورینا کے ساتھ کیا گیا۔ اسے بھی 1 گھنٹہ تنویمی نیند کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ برنارڈ سلیری تنانا کے ساتھ دوسرے کمرے میں آیا۔ اس کے سامنے بھی اس نے الجھن ظاہر کی۔ تنانا نے کہا، جب میری بہن نے سب کچھ بتانے کا وعدہ کیا ہے تو پھر انتظار کرو۔ اسے مزید 1 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا۔ مورینا بیدار ہوئی۔ اسے بھی 1 سیب کھانے کے لیے اور 1 گلاس دودھ پینے کے لیے دیا گیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ کر مارتھا سمتھ کے لہجے میں بولی، مسٹر برنارڈ، کیا ہم بہنوں کو 15 منٹ کے لیے تنہا چھوڑنا پسند کرو گے؟ برنارڈ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر حیرانی سے پوچھا، یہ تمہاری آواز اور لہجہ کیسے بدل گیا؟ تم اپنی آواز میں کیوں نہیں بول رہی ہو؟ ابھی معلوم ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ وہ حیران و پریشان کمرے سے چلا گیا۔ مورینا نے دروازے کو بند کیا، پھر اپنی بہن کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر آہستگی سے بولی، کیا تم میرے دماغ میں پہنچ سکتی ہو؟ تنانا نے آنکھیں بند کی۔ مورینا کے لب و لہجے کو یاد کرنا چاہا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو مارتھا کے لہجے میں بول رہی تھی، لہذا وہ مارتھا کے لہجے کو گرفت میں لے کر پرواز کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہنسنے لگی۔ مورینا نے پوچھا، کیوں ہنس رہی ہو؟ وہ بھی مارتھا سمتھ کے لب و لہجے میں بولی، ابھی میں خیال خوانی کرتے کرتے مارتھا کے دماغ میں پہنچ گئی تھی، تمہارا لب و لہجہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ مورینا نے کہا، میں بھی کوشش کر چکی ہوں، مجھے بھی تمہارا لب و لہجہ یاد نہیں آ رہا ہے، یعنی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ مارتھا کے لہجے میں بول رہی تھی۔ مورینا نے کہا، اب ہمیں ایک دوسرے سے بچھڑنا ہوگا۔ ہماری ملاقات ہر رات 3 بجے مارتھا سمتھ کے دماغ میں ہوا کرے گی۔ ہم مارتھا کی آواز میں بولنے کے باوجود ایک دوسرے کو پہچان لیا کریں گی اور یقین کر لیں گی ہم بہنیں ہیں، آپس میں بول رہی ہیں۔ تنانا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مورینا کے سامنے فرش پر گھٹنے ٹیک دیے، بہن کے ہاتھوں کو تھام کر کہا، میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی، مگر حالات مجبور کر رہے ہیں۔ آج سے میں اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کر رہی ہوں، اور وہ بھی بالکل تنہا۔ میری جان، خیال خوانی کرتے وقت بہت محتاط رہنا، کسی کو شبہ نہ ہونے دینا کہ وہ ٹیلی پیتھی کا شکار ہو رہا ہے۔ جب وہ حیران و پریشان ہو کر یہ بات دوسروں کو بتائے گا تو بات دور تک پھیلتی جائے گی۔ فرہاد اور اس کی ساتھی عورتیں، شارپر اور دوسرے بے شمار انجانے دشمن ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، ہمیں تلاش کرتے رہیں گے، لہٰذا ہمیں ہر حال میں چھپ کر رہنا ہے۔ آخر ہم کب تک چھپ کر رہیں گے؟ جب تک ہم ہر طرح سے مضبوط نہ ہو جائیں۔ تم نے جمناسٹک کی تربیت مکمل کر لی ہے، تم سانسوں پر قابو پانا جانتی ہو، بہت جلد یوگا میں مہارت حاصل کر سکتی ہو۔ مجھے اس میں وقت لگے گا، پھر بھی کوشش کروں گی، یا کسی تنویمی عمل کرنے والے کا سہارا لے کر اپنے دماغ کو لاک کر لوں گی تاکہ پرائی سوچ کی لہریں ٹریپ نہ کر سکیں۔ وہ تنانا کا ہاتھ تھام کر صوفے سے اٹھ گئی، اسے گلے سے لگا لیا۔ بہنوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے بہن کی پیشانی کو چوم کر کہا، میری جان، اب جاؤ، ہم بہت جلد اپنی ذات کو ایک بہت مضبوط قلعہ بنانے کے بعد ملاقات کریں گی۔ تب تک یہ یاد رکھنا کہ ہر رات 3 بجے مارتھا سمتھ کا دماغ ٹھیک ہے۔ تنانا نے اسے محبت سے دیکھا، اس کے گالوں کو چوما، الٹے پاؤں دروازے کی طرف جاتے ہوئے اسے دیکھتی رہی، پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کھلے ہوئے دروازے سے برنارڈ سلیری نے آ کر پوچھا، یہ کہاں گئی ہے؟ تم دروازہ بند کرو اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ برنارڈ نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر کہا، میں اب تک تمہیں حسن کی دیوی مس امریکہ سمجھتا تھا، تم اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہو، بہت پر اسرار ہو۔ تم ٹیلی پیتھی کے متعلق کیا جانتے ہو؟ آج کل اس کا بڑا چرچا ہے۔ فرہاد علی تیمور نے اچھے خاصے سنجیدہ لوگوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں، جسے دیکھو ٹیلی پیتھی کے متعلق تجسس میں مبتلا نظر آتا ہے۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم کیا جانتے ہو؟ سچ پوچھو تو مجھے بہت دلچسپی ہے، میں نے کوشش بھی کی مگر سیکھ نہ سکا۔ ویسے فرہاد اور اس کی ساتھی عورتوں کے متعلق پڑھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں اور کسی نہ کسی ذریعے سے معلومات حاصل کرتا ہوں۔ اب تو ٹرانسفارمر مشین ایجاد کرنے والے بہن بھائی پیدا ہو گئے ہیں جو ٹیلی پیتھی جانتے ہیں اور دوسروں
دوسروں کو بھی ٹیلی پیتھی سکھا سکتے ہیں، لیکن وہ پورا اسرار مشین کہاں ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دنیا کی خطرناک تنظیمیں اس مشین کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ تم بہت کچھ جانتے ہو، اور اب یہ بتاؤ کہ اگر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے دماغ میں آئے تو اسے کیسے روک سکو گے؟ میں مجبور ہو جاؤں گا۔ کیا تمہارا تنویمی عمل کسی کام نہیں آ سکتا؟ میں نے اس پہلو پر غور کیا ہے۔ اگر کوئی تنویمی عمل کے ذریعے میرے دماغ کو حساس بنا دے تو پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لوں گا اور وہ لہریں واپس چلی جائیں گی۔ کیا اس عمل کے ذریعے تم میرے دماغ کو لاک کر سکتے ہو؟ ضرور کر سکتا ہوں، لیکن ایک عمل کر چکا ہوں۔ اب 24 گھنٹے بعد مناسب ہوگا۔ میں 24 گھنٹے بعد ہی تمہارے پاس آؤں گی۔ تم اپنے سوالات میں الجھا لیتی ہو، میرے سوال کا بھی جواب دو۔ تم نے ٹیلی پیتھی کا متعلق کیوں پوچھا؟ میں تمہیں اپنا رازدار بنانا چاہتی ہوں۔ پھر دیر نہ کرو، میں تمہارا سچا رازدار ثابت ہو سکتا ہوں۔ میں ٹیلی پیتھی جانتی ہوں اور تمہارے دماغ میں پہنچ سکتی ہوں۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، شدید حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولا، ایک تو یہ خدا دا دوسن اس پر ٹیلی پیتھی کا علم، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سینٹر ٹیبل پر سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھانا چاہا۔ مورینا نے کہا، تم سگریٹ پینا چاہتے ہو مگر نہیں پی سکو گے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے تمہیں اس عمل سے روکوں گی۔ میں ضرور پیوں گا، دیکھتا ہوں تم کیسے روکو گی۔ اس نے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالا، اسے ہونٹوں کے درمیان رکھنا چاہتا تھا لیکن سگریٹ ناک کے سوراخ میں چلا گیا۔ اس نے جھینپ کر مورینا کو دیکھا، پھر مصمم ارادہ کیا سگریٹ کو ہونٹوں کے درمیان دبانے کے بعد لائٹر سے سلگائے گا، لیکن دوسری بار وہ ناک کے دوسرے نتھنے میں چلا گیا۔ اس نے جلدی سے سگریٹ کو ناک سے نکال کر دیکھا، وہ گندا ہو چکا تھا۔ اس نے ایش ٹرے میں اسے مسل دیا، پھر پیکٹ سے دوسرا سگریٹ نکالا۔ اس کی حیرانی کی انتہا نہیں تھی، وہ بار بار اسے ہونٹوں کے درمیان لانا چاہتا تھا لیکن ہاتھ بہک جاتا تھا۔ وہ بڑی بے یقینی سے بولا، کیا یہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہو رہا ہے؟ مورینا نے جواب نہیں دیا، صرف مسکراتی رہی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اسے حسرت سے دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہارے حسن کا شہزائی ہوں، تمہیں حاصل تو نہیں کر سکتا، کم از کم تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، وہ خوش ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا، سگریٹ کو ایک طرف پھینک دیا، پھر آگے بڑھ کر اس کے سامنے فرش پر گھٹنے ٹیک کر ہاتھ کو تھامنا چاہا، لیکن جھکتا ہوا قدموں پہنچ کر اس کے پاؤں کو چومنے لگا۔ اس نے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا، وہ ایک دم سے چونک کر اس کے پاؤں کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، میں یہاں کیسے آ گیا؟ پھر اس نے سر اٹھا کر مورینا کو دیکھا، وہ ایک شانے بے نیازی سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے اپنے حسن و شباب کو شیطانوں سے محفوظ رکھنے کا علم سیکھا ہے۔ جو میرا ہاتھ تھامنا چاہے گا وہ قدموں میں پہنچ کر پیر چاٹنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس نے پھر ایک گہری سانس لی، اسے حسرت سے دیکھا، پھر کہا، یہ خوش نصیبی کیا کم ہے کہ پاؤں ہی چھونے کو ملے؟ لوگ تو تمہارے دیدار کو ترستے ہیں، میں تھوڑی دیر تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں باہر جا رہا ہوں، کیا آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا پسند کرو گی؟ وہ مسکرا کر بولی، تم ڈنر کی بات کر رہے ہو سکتا ہے مجھے اس اپارٹمنٹ میں رات بھی گزارنا پڑے۔ وہ خوشی سے ڈگمگا گیا، پھر ایک مسرت برا نعرہ لگاتے ہوئے بولا، ہاں ہی آج میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں۔ اے خوش نصیب انسان، باہر کسی سے جا کر میرا ذکر نہ کرنا، اگر تم اپنی پبلسٹی چاہو گے تو میں چلی جاؤں گی۔ وہ پیچھے ہٹ کر ایک ہاتھ سے کان پکڑ کر بولا، میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، کسی سے تمہارا ذکر نہیں کروں گا، تم دروازہ بند کر لو۔ وہ چلا گیا۔ مورینا نے اٹھ کر دروازے کو اندر سے بند کیا، واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ خیال خوانے کی پرواز کر کے شارپر کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ سامنے سینٹر ٹیبل پر سگریٹ کا پیکٹ رکھا ہوا تھا، اس نے ایک سگریٹ نکالا، پھر لائٹر سے سلگایا، اس کے کش لیتے ہوئے ٹرانسفارمر مشین کے متعلق سوچنے لگی، اس کے ساتھ ہی مسکرانے لگی کیونکہ وہ اہم ڈائری اپنے ساتھ لے آئی تھی جس کی رہنمائی میں ٹرانسفارمر مشین کو آپریٹ کیا جا سکتا تھا۔ مورینا زیادہ سے زیادہ سونیا کی طرح چلاک بننے کی مشق کر رہی تھی، وہ ہر پہلو پر نظر رکھتی تھی۔ جب اپنی بہن تنانا کو تہہ خانے سے لے کر نکلی تو اس کے آگے شارپر تھا جو تنانا کو اٹھا کے چل رہا تھا۔ اس نے چپکے سے وہ ڈائری اٹھا کر رکھ لی تھی۔ یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ کسی نے شارپر کو ٹریپ کیا، اسے مجبور کیا کہ وہ مشین کو آپریٹ کرنا سکھا دے، تو یہ خیال خوانی کے ذریعے اسے سکھانے نہیں دے گی۔ پھر وہ غلام تھا، حکم کا بندہ تھا، اپنی مالکہ کی اجازت کے بغیر کسی کو ٹرانسفارمر مشین کے متعلق کوئی بات نہیں بتا سکتا تھا۔ اب وہ ڈائری اس کی گاڑی کے ڈیش بورڈ کے ایک خانے میں رکھی ہوئی تھی۔ غلام باقی تقریباً 6 گھنٹے سے غائب تھا۔ اس کی عدم موجودگی نے خطرے کا احساس پیدا کیا تھا، اسی لیے وہ ڈائری چرا کر لے آئی تھی۔ اپنی بہن کی حفاظت کا سامان بھی کر دیا تھا۔ ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ خیال خوانی کی پرواز کر کے شارپر کے پاس پہنچ گئی۔ اب ادھر کی سنیے، جب مورینا اپنی بہن کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں منتقل کرانے کے بعد اسے کار میں لے گئی تو شارپر کوٹھی کے اندر گیا۔ سب سے پہلے اپنے بیڈ روم میں گیا، پھر اسٹور روم میں پہنچ کر دیوار سے لگے ہوئے پنکھے کو سیدھا چلایا۔ اسے الٹا چلانے سے
से तय खाने का खुफिया रास्ता खुल जाता था। सीधा चलाने पर बंद हो जाता था। इसने सीधा चलाकर फर्श की तरफ देखा, रास्ता बंद हो चुका था। इसने वहाँ के कालीन को बराबर किया, फिर बेडरूम में आकर बिस्तर पर लेट गया। परेशानी से सोचने लगा, आखिर मैं एक हसीना का गुलाम कब तक बना रहूंगा। इसने कह दिया है कि जब तक वापस नहीं आएगी मैं ट्रांसफार्मर मशीन को हाथ ना लगाऊं, और मेरा दिल नहीं चाहता कि इसे हाथ लगाऊं। मेरा दिल तो मरीना को हाथ लगाना चाहता है। इसकी दीवानगी का ये आलम था कि वो मरीना के मुतालिक सोचता था तो सोचता ही चला जाता था और वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। आज इसकी सोच में और इसकी दीवानगी में जरा सी तब्दीली वाक़या हुई थी, और वो ये कि मरीना के साथ साथ तनाना भी इसकी सोच में दाखिल हो गई थी। इसने दोनों बाजुओं में इसे उठाया था, तय खाने से लेकर बाहर पोरज तक ले गया था और बड़ी दूर तक ख्यालों में तनाना के हुस्न शबाब तक पहुंचता रहा था। इन लम्हात में मरीना दूर हो गई थी, तनाना धड़कनों के करीब आ गई थी। अब वो बड़ी हसरत से सोच रहा था, काश मैं एक गधा होता और सारी उम्र इसे पीठ पर उठाए फिरता। वो सोचने के दौरान चौंक गया। इसे कमरे के बाहर आहट सी महसूस हुई थी। मरीना ने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ और मैं भी ये आहट सुन चुकी हूँ। इसकी बात खत्म होते ही दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। शार्पर सीधा होकर बैठ गया, दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है? मैं हूँ गुलाम बाकी। मरीना और शार्पर दोनों ने ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। मुलाजिम के दिमाग में पहुंचना चाहा मगर नाकाम वापस आ गए। मरीना ने कहा, इसका दिमाग अभी तक मुकफ्फल है। शार्पर ने कहा, तअज्जुब तो ये है कि मैं भी इसके दिमाग में नहीं पहुंच सका। वो अपनी जगह से उठकर दरवाजे के करीब आया, फिर बोला, गुलाम बाकी अपने दिमाग में आने का रास्ता दो या सच सच बताओ, अब तक कहाँ थे और किसने तुम्हारे दिमाग को लॉक किया है? गुलाम बाकी की जानब से कोई जवाब नहीं मिला। अचानक ही एक धमाका सा हुआ। दरवाजे में एक शिगाफ सा पड़ गया और इस शिगाफ से एक हाथ अंदर आ गया था। वो इतना मजबूत और ऐसा भारी भरकम हाथ था जिसे देखते ही यकीन हो गया कि उस हाथ ने दरवाजे में सिर्फ एक मुक्का मारकर शिगाफ पैदा किया और चिटखनी तक पहुंच गया। शार्पर पहले तो हैरान रह गया, फिर इसने जल्दी से जाकर दोनों हाथों से इस हाथ को पकड़ लिया ताकि वो चिटखनी न खोल सके। चिटखनी दरवाजे के ऊपरी हिस्से में थी। वो हाथ ऊपर उठ रहा था और इसके साथ शार्पर भी ऊपर उठता जा रहा था। इसने फौरन इसे छोड़ दिया, घबरा कर पीछे चला गया। ये बात समझ में आ गई कि जब एक हाथ इसे ऊपर उठा सकता है तो वो हाथ वाला कितना शायद जोर होगा। मरीना ने हैरानी से पूछा, शार्पर ये कौन सी बला आ गई है? वो परेशान होकर बोला, मालूम होता है कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है। शायद फरहाद ने गुलाम बाकी के जरिए मुझ तक पहुंचने का रास्ता बना लिया है। मरीना पूछना चाहती थी, क्या फरहाद जिस्मानी तौर पर इतना शायद जोर है कि एक घूंसा मारकर मजबूत दरवाजे में शिगाफ डाल सके? वो ऐसे सवालात करके वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। इसने कहा, शार्पर मेरी बात तवज्जो से सुनो, अगर कोई तुम पर जोर जबरदस्ती करे, इस ट्रांसफार्मर मशीन को हासिल करना चाहे तो वहाँ का रास्ता कभी न बताना। अगर वो वहाँ तक पहुँच जाए तो इस मशीन को ऑपरेट करने का तरीका कभी न बताना। मैं कभी नहीं बताऊंगा। मैं किसी को टेलीपैथी के मैदान में अपना मुकाबल बनाना नहीं चाहता। तुम चाहो या ना चाहो, इसे मेरी वार्निंग समझो। तुम मेरे गुलाम बन चुके हो, मेरे दिमाग में इजाजत के बगैर नहीं आ सकोगे। मैं किसी वक्त भी तुम्हारे दिमाग में पहुंचकर इतने झटके पहुंचाऊंगी कि सोचने समझने के काबिल नहीं रहोगे, सिर्फ पागल कहलाओगे। इनकी बातों के दौरान चिटखनी नीचे आ गई थी। दरवाजा खुल गया था। खुले हुए दरवाजे पर एक लहीम शहीम कादावर शख्स नजर आ रहा था। इसका सर दरवाजे की ऊपरी चौखट से लग रहा था। वो और गुलाम बाकी काद में बराबर थे मगर जिसामत में वो अजनबी फैला हुआ था। सर के बाल शानों तक बढ़े हुए थे। वो धोती कुर्ते और गेरवे रंग की चादर में मलबूस था। इसने दरवाजा खोलते ही अपने भारी भरकम गरजदार आवाज में कहा, जय महाकाली, तो अपने दास को इसकी मंजिल तक पहुंचा देती है। ये जो सामने खड़ा है यही मुझे ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचाएगा। तू मेरी सहायता कर, जय महाकाली। इसके पीछे गुलाम बाकी हाथ में कुदाल लिए खड़ा हुआ था। इसके साथ डॉन फ्रीजर भी था। शार्पर आंखें फाड़े बहराम गंगोली को देख रहा था। इसने आज तक इतना लहीम शहीम और हैबतनाक आदमी नहीं देखा था। इसकी आंखें देखते ही नजरें झुक गई थी। वो खुद को कमतर महसूस कर रहा था। इसके बावजूद इसने जरा हौसले से पूछा, कौन हो तुम? आने वाले ने कहा, मेरा नाम बहराम है, बाकी तारफ तय खाने में हो जाएगा। शार्पर ने पीछे हटकर पूछा, तय खाना? कैसा तय खाना? ज्यादा बनने की कोशिश न करो। तुम्हारे स्टोर रूम से एक चोर दरवाजा तय खाने की तरफ जाता है। वहाँ कई तरह की मशीनें रखी हुई हैं। मुझे सिर्फ ट्रांसफार्मर मशीन चाहिए। शार्पर ने गुस्से से गुलाम बाकी को देखते हुए कहा, तो तुम इन्हें लाए हो? मैं सोच भी नहीं सकता था तुम्हारे जैसा वफादार गुलाम मुझसे गद्दारी करेगा। गुलाम बाकी ने कहा, मिस्टर जॉर्ज कार्नेल, मैं जो पहले से आपका गुलाम था अब क्यों नहीं हूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अफसोस है, मैं वफादार होने के बावजूद वफादारी नहीं कर सकता और बेहैसियत मुसलमान कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इन लोगों को तय
تہ خانے کے متعلق کچھ نہیں بتایا ہے، پھر کدال لیے وہاں کیوں کھڑے ہو؟ میرے پاس آؤ، میرے لیے ڈال بن جاؤ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے کام نہیں آ سکتا، میں ان لوگوں کا ساتھ دینے پر مجبور ہوں، شاید مجھ پر کچھ عمل کیا گیا ہے۔ شارپر نے تائید میں سر ہلا کر ڈان فریزر کو دیکھا، پھر کہا جب بھی اپنا اعلیٰ کار بنا کر بیچتا تھا تمہیں اتنی زیادہ رقم دیتا تھا جس کی تم توقع نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی کوئی اتنی بڑی رقم تمہیں ادا کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود تم اس شیطان نما انسان کو میرے مقابل لے آئے۔ کیا سمجھتے ہو وہ ٹرانسفارمر مشین اتنی آسانی سے ہاتھ آ جائے گی؟ بہرام گنگولی نے کہکہا لگایا۔ اس کا کہکہا بڑا ہی ہیبت ناک تھا، پورے کمرے میں ایسے گونج رہا تھا جیسے موت کا فرشتہ اپنی آمد کی خبر دے رہا ہو۔ پھر اس نے کہا ابے او شارپر، میں بھی تجھے جارج کارنل سمجھتا رہا، لیکن تیرے غلام پر ترمیمی عمل کرنے کے بعد پتا چلا کہ تیرے پاس کوئی ٹرانسفارمر مشین ہے اور تو نے غلام کے ذریعے اسے آپریٹ کرایا تھا۔ تب میں نے سمجھ لیا کہ تو جارج کارنل نہیں بلکہ شارپر ہے۔ بہرام گنگولی، آخر معلوم تو ہو تم کیا چیز ہو؟ بہرام نے چاروں طرف گھوم کر بڑے سے بیڈ روم کو دیکھا۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کی بہت بڑی بڑی الماریاں اور ریکس وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ تمام باری برکم اشیاء دیواروں سے بریکٹ اور کیلوں کے ذریعے مضبوطی سے جڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا تم دیکھو میں کیا چیز ہوں۔ اس نے ایک بڑی سی الماری کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا، وہ دیوار سے الگ ہو گئی۔ پھر اس نے دونوں بازوؤں میں اسے اٹھایا۔ شارپر شدید حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ مورینا اس کے ذریعے معلوم کر رہی تھی کہ وہ کتنا شہ زور ہے، اور کہہ رہی تھی یہ تو کوئی شیطان ہے، انسان اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا۔ بہرام اس باری برکم الماری کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اپنے سر کے اوپر لے آیا تھا، پھر اسے اپنے سر پر مار رہا تھا۔ صرف چند سیکنڈ میں وہ الماری ٹوٹنے لگی، اس کا سر الماری کے اندر گھسنے لگا۔ وہ کہہ لگا رہا تھا اور اس الماری کو جگہ جگہ سے توڑتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے اسے فرش پر پھینک دیا۔ الماری کا ٹوٹا ہوا حصہ نیچے چلا گیا تھا، سالم حصہ اوپر نظر آ رہا تھا۔ بہرام گنگولی نے اس پر زور سے پاؤں مارا، اس کا پاؤں اسی سالم حصے کے اندر دھنس گیا۔ اس نے دوسرا پاؤں بڑھا کر دوسری طرف زور سے مارا، اس کا دوسرا پاؤں بھی دھنس گیا۔ پھر اس نے پہلا پاؤں نکال کر دوسری طرف مارا۔ اس طرح وہ الماری کے اندر یوں چل رہا تھا جیسے ملائم کیچڑ میں پاؤں دھنس رہے ہوں اور نکل رہے ہوں۔ وہ نکلتا ہوا الماری کے اس پار چلا گیا، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر سینہ تان کر گردن کو اکڑاتے ہوئے بولا سمجھ میں آیا میں کیا چیز ہوں؟ شارپر کے ہوش اڑ گئے تھے، وہ دیدے پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتا رہ گیا تھا، کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مورینا نے کہا حقیقت میں نے ایسا انسان آج تک نہیں دیکھا نہ سنا، چونکہ تمہارے ذریعے دیکھ رہی ہوں اسی لیے یقین کرنا پڑتا ہے۔ اب کیا کرو گے؟ میں مر جاؤں گا مگر ٹرانسفارمر مشین تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ شاباش، یہی حوصلہ رکھو، تم نہیں مرو گے۔ جب تک ٹرانسفارمر مشین حاصل نہیں ہوگی وہ تمہیں زندہ رکھے گا۔ بہرام گنگولی نے ہاتھ نچاتے ہوئے پوچھا ارے دیدے پھاڑ کر دیکھتا کیا ہے؟ بول طے خانے کا راستہ دکھاتا ہے یا نہیں؟ شارپر نے کہا تیری قوت کا مظاہرہ دیکھ کر میں نے یقین کر لیا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں تو ایک ہی گینڈا ہے جس سے کوئی جسمانی طور پر ٹکرا نہیں سکتا، مگر ٹرانسفارمر مشین حاصل کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوگی۔ بہرام نے اپنے چٹان جیسے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو کیا سمجھتا ہے میرے پاس عقل نہیں ہے؟ اگر ہوتی تو مجھے جان سے مار ڈالنے کی دھمکی نہ دیتا۔ میں تیرے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا لیکن زور زبردستی سے وہ ٹرانسفارمر مشین تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ ارے جا، میں سوچ سمجھ کر آیا ہوں اسی لیے کدال ساتھ لایا ہوں۔ تیرا ہی غلام اس اسٹور روم کے فرش کو توڑے گا اور ہمیں طے خانے تک لے جائے گا۔ شارپر نے کہا خفیہ طے خانے کا جو میکینزم ہے وہ صرف ایک ہی طرح دروازہ کھولے گا، کسی اور طرح سے اس میکینزم کو استعمال کیا جائے یا فرش کو توڑا جائے تو اچانک طے خانے میں دھماکہ ہوگا اور ٹرانسفارمر مشین کے ساتھ تباہ ہو جائے گی۔ فرش توڑنے یا میکینزم غلط طور پر استعمال کرنے والا بھی زندہ نہیں بچے گا، اس دھماکے میں ختم ہو جائے گا۔ بہرام گنگولی نے کہا میرے پاس عقل ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں تم یہ جھوٹی کہانی سنا رہے ہو، میکینزم کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تم بہت زیادہ عقل مند ہو تو ایک مشورہ دوں گا، اس پہاڑ جیسے جسم کے پرخچے اڑانے کے لیے خود اسٹور روم میں نہ جانا، اپنے ان دو گدھوں میں کسی ایک کو بھیج دینا، وہ فرش توڑیں یا کسی میکینزم کو غلط طور سے استعمال کریں، نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ بہرام گنگولی جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، شارپر نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہاں ایک بات اور، جب دھماکہ ہوگا تو وہ صرف اس کمرے تک محدود نہیں ہوگا، اس کی آواز دور دور تک پہنچے گی، پھر سرکاری آدمی یہاں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد تم سمجھ سکتے ہو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرام گنگولی بڑی توجہ سے سن رہا تھا، اسے گھور کر دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں جس سے آنکھ ملاتا ہوں وہ میرے آگے جھوٹ نہیں بولتا، تیری بات سچ ہو سکتی ہے۔ اتنی سی عقل تو ضرور ہوگی کہ جس ٹرانسفارمر مشین کو حاصل کرنے کے لیے تمام سپر طاقتیں اپنا زور صرف کر رہی ہیں، اس کی حفاظت کے لیے میں نے کیسے پیچیدہ انتظامات
انتظامات کیے ہوں گے۔ بہرام گنگولی نے اپنے شاگرد ڈان فریزر کی طرف دیکھا۔ ڈان فریزر نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا، پھر بہرام نے کہا شارپر تیری بات سمجھ میں آتی ہے، تو نے ضرور کچھ گھپلا کیا ہے۔ اس ٹرانسفارمر مشین تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں سمجھ کر آیا ہوں۔ اس نے الماری کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر کھڑا کیا، پھر شارپر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا مگر میں کالی ماتا کا داس ہوں، خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا، وہ مشین نہ ملی تو تجھے لے جاؤں گا۔ شارپر نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کیا کہہ رہے ہو تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ابے جا، ایک ہاتھ سر پر رکھوں گا تو زمین میں دنس جائے گا۔ سنا ہے تو نے مس امریکہ کو اس مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سکھا دی ہے، اگر وہ مشین تیرے پاس رہی تو دنیا کو تمام حسینوں کو یہ علم سکھائے گا اور مردوں کو ان کا غلام بنا کر رکھ دے گا۔ مورینا نے کہا شارپر یہ شخص بہت ہی خطرناک ہے، ہم پہلی بار اس کے سامنے آئے ہیں اور اس قدر متاثر ہو گئے، خیال خوانی بھول گئے، تم اس کے دماغ میں پہنچو۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو وہ کہہ لگانے لگا۔ مورینا نے کہا یہ سانس روکنا جانتا ہے، اس کا دماغ بہت حساس ہے۔ بہرام نے کہہ لگانے کے دوران کہا یہ الو کا پٹھا میرے دماغ میں آنا چاہتا تھا۔ شارپر نے سہمے ہوئے انداز میں غصہ دکھاتے ہوئے کہا لینگویج پلیز، خبردار مجھے الو کا پٹھا نہ کہنا، میں نازیبا کلمات برداشت نہیں کروں گا۔ جب ایک ہاتھ پڑے گا تو تیرا باپ بھی برداشت کرے گا۔ تم کہتے ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ مجھ تمہاری آنکھیں غضبناک ہیں، اگر سمجھ سکتے ہو تو میرے حوصلے کو سمجھ لو، مر جاؤں گا مگر ٹرانسفارمر مشین تک پہنچنے نہیں دوں گا، لہذا دوست بن کر ہی کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہو، دشمن بنو گے تو صرف میری جان لے سکو گے۔ بہرام گنگولی نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، کہا میرا کالا علم جھوٹ نہیں کہتا، مجھے کالی ماتا کی طرف سے یہ گیان حاصل ہوا تھا کہ میں وہ مشین آسانی سے حاصل نہیں کر سکوں گا اور تجھ سے دشمنی نہیں کر سکوں گا، یہ بات سچ ہو رہی ہے، بہرحال جلدی سے بتا ہم دوست کس طرح بن سکتے ہیں۔ شارپر نے کہا تم کسی کالی مائی کے پجاری ہو، یہ سمجھ چکے تھے کہ مشین تک نہیں پہنچ سکو گے، پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کالی ماتا کی طرف سے گیان حاصل ہوا تھا کہ میں آسانی سے مشین تک نہیں پہنچ سکوں گا مگر دوستی اور صلح صفائی سے حاصل کر سکوں گا، لہذا دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ میرے جیسا شہز اور تجھے ساری دنیا میں نہیں ملے گا، تو مجھے دوست سمجھ لے یا باڈی گارڈ مگر میرا بن جا۔ شارپر ذرا شیر اور دلیر ہو گیا لیکن مغرور نہیں ہوا، وہ سمجھ رہا تھا کہ سامنے جو شخص کھڑا ہے وہ نہایت ہی غیر معمولی قوتوں کا حامل ہے، اسے دوست بنا کر رکھنا چاہیے، ایک دن وہ صرف باڈی گارڈ بن کر رہ جائے گا اور اسے فرہاد اور اس کی ٹیم سے محفوظ رکھے گا۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر اس نے کہا بہرام انسان چاہے دوستی کرے یا رشتہ داری، ہر معاملے میں برتری ہوتی ہے، تم جواب دو ہم میں سے کون برتر ہے؟ میں جسمانی اعتبار سے برتر ہوں اور تم خیال خوانی کے اعتبار سے، تم مجھے تسخیر کرنے اور مشین حاصل کرنے آئے تھے مگر ناکام ہو رہے ہو، میں اپنی ذہانت سے تمہیں دوست بننے پر مجبور کر رہا ہوں، بتاؤ کون برتر ہے؟ فی الحال تم برتر ہو اور جب تک رہوں گا تم میرے لیے کبھی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرو گے، میرے حکم کی تعمیل بھی کرو گے، تم بہت آسان شرائط منوا رہے ہو، میں ایسی شرائط بھی تسلیم کرنے کو تیار ہوں جس سے مجھے گالی پڑتی ہو، لیکن میں وہ مشین حاصل کرنا چاہتا ہوں، کم از کم اپنی حد تک ٹیلی پیتھی سیکھنے کے لیے۔ مورینا اس کے دماغ میں موجود تھی، وہ اس کی مرضی کے مطابق بولنے لگا میں نے ایک حسینہ کو ٹیلی پیتھی سکھا کر مصیبت مول لی ہے، اس کا غلام بن گیا ہوں، لہذا آئندہ کسی کو یہ علم اس وقت تک نہیں سکھاؤں گا جب تک اپنے تحفظ کا یقین نہ ہو جائے۔ تمہیں کیسے یقین ہوگا؟ میں نے یوگا کی مشقیں کی، ہمیشہ سانس روکنے کی کوشش کرتا تھا لیکن میں ان کوششوں میں ناکام رہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں سانس کیوں نہیں روک سکتا، کیوں پرائی سوچ کی لہروں کو روک نہیں سکتا۔ تم کسی کالی ماتا کے پجاری ہو، سیاہ علم جانتے ہو، مجھے اس قابل بنا سکتے ہو کہ میں فرہاد علی تیمور کا راستہ روک سکوں؟ اگر میں تمہیں ایسا بنا دوں تو میں تمہارے دماغ میں مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم بھر دوں گا۔ بہرام گنگولی نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا، مستی میں جھوم کر شارپر کو اٹھا لیا، اسے چھت کی طرف اچھال کر پھر کیچ کر لیا، وہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا اور شارپر دہشت زدہ ہو کر چیخ رہا تھا کیا مجھے مار ڈالو گے؟ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ اس نے چھوڑ دیا، وہ دب سے قالین پر چاروں شانے چت ہو گیا، اپنی کمر کو سہلاتے ہوئے بولا تمہاری خوشی کی ایسی کی تیسی، تم تو دوست بن کر بھی مار ڈالو گے۔ بہرام نے کہا میں شرمندہ ہوں، آئندہ اتنی خوشی کا اظہار نہیں کروں گا، اب ہم دوست بن گئے ہیں، طے خانے میں چلو۔ کیا مجھے اتنا احمق سمجھتے ہو؟ کیا مطلب؟ پہلے تم مجھے اس قابل بناؤ گے کہ میں فرہاد علی تیمور کا راستہ روک سکوں، اس کے بعد تمہیں ٹیلی پیتھی سکھاؤں گا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے سوچنے کے لیے ایک صوفے پر بیٹھنا چاہا لیکن سنگل صوفے میں اس کی جسامت سما نہ سکی، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر بستر پر بیٹھ گیا۔ ڈان فریزر کو دیکھتے ہوئے بولا ابے او شاگرد کے بچے، کچھ تو ہی عقل سے مشورہ دے، میں یہ مان
گیا صرف طاقت سے کام نہیں چلتا، عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے عقل والے طاقت والوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ فریزر نے کہا میری عقل کہتی ہے جب تک شارپر کو وہ دماغی توانائی حاصل نہ ہو کہ وہ فرہاد وغیرہ کا راستہ روک سکے، اور جب تک تمہیں ٹیلی پیتھی کا علم حاصل نہ ہو، اس وقت تک دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ واہ میرے شاگرد، تو نے کمال کی بات کہہ دی، میرے حق میں کوئی اچھا مشورہ دے، میں تجھے ایک کالا علم سکھا دوں گا۔ اچھا مشورہ یہ ہے کہ شارپر پر اعتماد نہ کیا جائے جب تک دونوں کو اپنے اپنے مطلب کا علم حاصل نہ ہو، اس وقت تک دونوں کو ساتھ رہنا ہوگا۔ تم شارپر کے ساتھ رہو یا یہ ہمارے ساتھ چل کر رہے، مجھے دونوں ہی شرائط نامنظور ہیں۔ میں تنہا رہنے کا عادی ہوں، یہ میری بہت ہی خفیہ رہائش گاہ ہے۔ میں تم لوگوں کی حکمت عملی کو مانتا ہوں کہ یہاں تک پہنچ گئے، لیکن میں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا اور نہ ہی تم لوگوں کے ساتھ کہیں جا کر رہنا پسند کروں گا، شارپر نے کہا۔ فریزر نے کہا میرے گرو گھنٹال، دیکھ لیا میں نے کتنا مفید مشورہ دیا تھا، ہمیں اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ابھی سے اپنی حکمرانی جتا رہا ہے، ہمارا کوئی ایسا مشورہ ماننا نہیں چاہتا جس سے دونوں کا بھلا ہو۔ بہرام نے کہا مسٹر شارپر ہمارے ساتھ چلو، تم نہیں جانتے میں کس غضب کا تنمیمی عامل ہوں، اگر میں ایک بار تم پر عمل کروں گا تو تم 6 ماہ تک دماغی طور پر توانا اور حساس رہو گے، فرہاد جیسے لوگ تمہارے دماغ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ آنکھیں بند کر کے مورینا سے بولا میری جان، میری مالکہ، تو کیا کہتی ہے؟ یہ جادوگر معلوم ہوتا ہے، جسمانی طور پر ناقابل شکست ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے یہ کالے علم میں کہاں تک پہنچ رکھتا ہے، اگر اس نے تمہیں دماغی طور پر توانا اور حساس بنا دیا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ میں بھی اسی طرح بننا چاہوں گی، لیکن یہ کیسے ہوگا بعد میں بتاؤں گی، ابھی اس کی بات مان لو، یعنی میں اس کے ساتھ کہیں چلا جاؤں؟ کیا حرج ہے، تمہاری ٹرانسفارمر مشین یہاں محفوظ ہے، میں بھی اس کی نگرانی کرتی رہوں گی، کوئی تمہاری خفیہ رہائش گاہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ 3 شخص جو تمہارے سامنے موجود ہیں یہ بھی کسی کو یہاں تک پہنچنے نہیں دیں گے، یعنی تمہیں یہ 3 پہرے دار مل گئے ہیں، تم ہر طرح سے محفوظ ہو، ان کے ساتھ چلے جاؤ، یہ میرا حکم ہے۔ اب حکم تھا تو پھر حکم کا بندہ اس پر عمل کیسے نہ کرتا؟ اس نے کہا بہرام مجھے منظور ہے، میں تمہارے ساتھ چل کر رہ سکتا ہوں، یا تم میرے ساتھ یہاں رہ سکتے ہو، اگر میرے ساتھ رہنا چاہو گے تو تنہا رہو گے، میں کسی تیسرے کو برداشت نہیں کروں گا۔ بہرام گنگولی نے غلام باقی اور ڈان فریزر کو دیکھا، پھر ہنستے ہوئے کہا مجھے یہاں رہنا منظور ہے، اس طرح میں ٹرانسفارمر مشین کے قریب رہوں گا، یہ دونوں ابھی جائیں گے۔ فریزر نے الرٹ ہو کر کہا گرو گھنٹال کیا حکم ہے، تم غلام باقی کے ساتھ جاؤ۔ مورینا نے کہا شارپر میرا حکم ہے، غلام باقی تمہارے پاس رہے گا تو میں اسے اپنے پاس محسوس کروں گی، لہٰذا وہ نہیں جائے گا۔ اس نے بہرام گنگولی سے کہا تمہارا شاگرد فریزر جا سکتا ہے لیکن غلام باقی یہاں رہے گا۔ بہرام گنگولی اپنی طاقت کے ذریعے ہر بات منوا سکتا تھا، لیکن کوئی مستقل مزاج ہو اور مرنے کے لیے تیار ہو تو اس پر طاقت اثر انداز نہیں ہوتی، اسے ذہانت سے مارنا پڑتا ہے۔ وہ بہت زیادہ سمجھدار نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور سمجھتا تھا کہ اپنے دماغ میں ٹیلی پیتھی کا علم بھرنے کے لیے شارپر کو دوست بنا کر رکھنا ہے، اور دوست بنا کر رکھنے کے لیے اس کی ہر جائز اور ناجائز بات کو تسلیم کرنا ہے۔ اس نے اپنے شاگرد ڈان فریزر کو حکم دیا وہاں سے چلا جائے اور غلام باقی سے کدال بھی لے جائے۔ اب اسٹور روم کے فرش کو کھودنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، میکینزم کا بہت ہی پیچیدہ نظام تھا جو شہز اور بہرام گنگولی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، اسے عقل یا سمجھ بوجھ کی کدال سے ہی کھود کر وہاں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ مورینا شارپر کے دماغ میں پہنچی ہوئی تھی، وہاں پیش آنے والے واقعات کو پوری طرح سمجھ رہی تھی۔ بہرام گنگولی کے ساتھ طے ہو چکا تھا کہ غلام باقی بھی شارپر کے ساتھ رہے گا، یعنی اب اس خفیہ رہائش گاہ میں 3 آدمی رہنے والے تھے۔ ایک شارپر تھا جو ہر حال میں ٹرانسفارمر مشین کو دوسروں کی دسترس سے دور رکھنا چاہتا تھا، دوسرا بہرام گنگولی تھا جو اس مشین سے استفادہ کر کے اپنے دماغ میں ٹیلی پیتھی کا علم بھرنا چاہتا تھا، تیسرا غلام باقی تھا جو حکم کا بندہ تھا۔ ابھی اس کی پوزیشن واضح نہیں تھی کہ وہ کیا سے کیا ہونے والا ہے، ابھی مورینا کی دیوانگی کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا اور وہ چاہتی تھی جب تک کوئی سمجھ نہ پائے وہ غلام باقی کو اپنے لیے کچھ سے کچھ بنا ڈالے۔ شارپر بہت پریشان تھا، کہنے لگا میں بہت الجھن میں ہوں، صحیح طور سے خیال خوانی نہیں کر سکتا، کروں گا اپنے مسائل سے نمٹ نہیں پاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم نے چپ چاپ میرے دماغ میں رہ کر میرے بہت سے مسائل کو سمجھا ہے، تم درست سمجھتے ہو، یہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ترکی کے جنوب مشرق میں اسرائیل کی خفیہ تنظیم کا ایک بہت ہی اہم اڈا ہے جہاں سونیا پہنچ گئی تھی، اس اڈے کا انچارج میک گونل موس ہے، تم موس کے دماغ میں جاؤ، کسی طرح اسے بچاؤ۔ ہم اس خفیہ اڈے کو نہیں بچا سکے، لیکن اسرائیلی حکمران کا کہنا ہے موس ان کے لیے بہت اہم ہے، اسے
بچا لو۔ شارپر کی فرمائش پر مرینا نے خیال خوانی کی پرواز کی اور موز کے دماغ میں اس وقت پہنچی جب سونیا اس کے ساتھ غار کے دانے سے نکل آئی تھی اور اس پہاڑی سے اتر کر وہاں سے خاصی دور پہنچ گئی تھی تاکہ دھماکوں کا اثر نہ ہو سکے۔ ایسا ہی ہوا، مرینا نے شارپر کا لہجہ اختیار کیا تھا اور موز کے دماغ میں پہنچ گئی تھی۔ قارئین کو یاد ہوگا ایسے ہی وقت میں دوبارہ موز کے دماغ میں پہنچ کر اس کی خیال خوانی کو سمجھ رہا تھا جب اسے کھانسی کا جھٹکا لگا اور مجھے معلوم ہوا کہ خیال خوانی کرنے والا شارپر نہیں کوئی عورت ہے، تو میں اس کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ مرینا سگریٹ کی عادی نہیں تھی، جب کبھی مسائل میں الجھنے لگتی تو ایک آدھا کش لگا لیا کرتی تھی۔ اس نے موز کے دماغ میں جانے سے پہلے سگریٹ کو ہونٹوں درمیان دبایا، لائٹر کے ذریعے سلگایا، ایک گہرا کش لیا، پھر اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ ایک آدھ بات اس کے دماغ میں کہنے کے بعد اسے کھانسی آنے لگی۔ سگریٹ کا کش لگانے کے باعث ایسا ہوا تھا اور یہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ میں نسوانی کھانسی سن کر چونک گیا تھا، پھر اس کی باتیں سن کر محتاط ہو گیا، سوچنے لگا کیا ایک اور ٹیلی پیتھی جاننے والی پیدا ہو گئی ہے، مگر کیسے؟ کیا یہ علم ایک مذاق بن گیا ہے؟ کیا جو چاہے وہ خیال خوانی کر سکتا ہے؟ پھر بات سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اسے پوری تفصیل کے ساتھ سمجھنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، فوراً ہی خیال خوانی کی چھلانگ لگائی اور بولنے والی کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ کھانسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، ایک رومال سے آنکھیں پوچھ رہی تھی، ناک صاف کر رہی تھی۔ میں بڑے اطمینان سے اس کے دماغ میں رہ کر وہ تمام باتیں معلوم کرتا رہا جو ابھی بیان کر چکا ہوں۔ یہ تمام معلومات حاصل کرنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے۔ اب تک شارپر ہمارے لیے ایک فولادی قلعہ بنا ہوا تھا جس کی دیواریں توڑ کر ہم اس کی آواز تک نہیں سن سکتے تھے۔ اب اس فولادی قلعے کا دروازہ مرینا کھولنے والی تھی۔ میں نے اسے خیال خوانی کی طرف مائل کیا۔ وہ پرواز کرتی ہوئی شارپر کے دماغ میں پہنچنا چاہتی تھی، پھر ناکام ہو کر واپس آ گئی۔ وہ حیران ہوئی، حیران تو میں بھی ہوا، مگر بات سمجھ میں آنے لگی۔ شارپر نے بہرام گنگولی کو پہلی شرط یہی پیش کی تھی کہ اسے فرہاد اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والی ساتھیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ یقیناً ہم سے بچائے رکھنے کے لیے اس کے دماغ کو تنویمی عمل کے ذریعے لاک کر دیا گیا ہوگا۔ میں نے مرینا کی سوچ میں پوچھا کیا شارپر کوئی چالاکی دکھا رہا ہے؟ اس کی سوچ نے جواب دیا نہیں، میں نے اس کے دماغ میں غلامی کے جذبات بھر دیے ہیں، وہ مجھ سے دغا نہیں کرے گا۔ یقیناً بہرام نے اسے تنویمی عمل کے ذریعے اپنے قابو میں رکھا ہے اور میرے پہنچنے کا راستہ بند کر چکا ہے۔ کیا میں بہرام گنگولی کی آواز اور اس کا لب و لہجہ یاد کر سکتی ہوں؟ وہ آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی، دماغ پر زور دے کر بہرام کی آواز اور لہجہ یاد کرنے لگی، مگر پھر اس نے یاد کرتے کرتے پرواز کی، بہرام گنگولی کے دماغ تک پہنچی، مگر وہ کہہ لگانے لگا۔ میں بھی اس کے ذریعے سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا شارپر کوئی میرے دماغ تک آنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری محبوبہ ہو سکتا ہے فرہاد کو ہماری سونگن مل گئی ہو، مگر جو بھی ہے وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جائے گا۔ میرا دماغ فولاد کا ہے۔ اس کے بولنے کے دوران ہمیں دماغ میں رہنے کی جگہ مل گئی تھی۔ اس کے ذریعے معلوم کرنا چاہتا تھا وہ کہاں ہے، اس کے آس پاس جو لوگ ہیں اور جو چیزیں ہیں، کیا ان کے ذریعے میں ان لوگوں تک پہنچ سکتا ہوں؟ اس نے کہہ لگانے کے دوران چند فکرے کہے تھے، ذرا ڈینگے ماری تھی کہ اس کے فولادی دماغ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر شاید اسے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا، اس نے سانس روک لی اور ہمیں باہر نکال دیا۔ اتنی سی دیر میں پتا چلا وہ ایک ایسی گاڑی میں سفر کر رہا ہے جس کے پیچھے ٹریلر بندھا ہوا ہے۔ وہ ٹریلر کمرہ نما تھا، وہاں بہرام گنگولی، شارپر، ڈان، فریزر اور غلام باقی موجود تھے۔ وہ کہاں جا رہے تھے یہ معلوم نہ ہو سکا۔ مرینا نے بھی انہیں کسی ٹریلر میں محسوس کیا تھا، وہ بھی سوچ رہی تھی یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا کیا یہ لوگ ٹرانسفارمر مشین اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے چونک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ڈائری اپنے ساتھ لے آئی تھی جس کے بغیر کوئی اس مشین کو آپریٹ نہیں کر سکتا تھا، اور شارپر اتنی آسانی سے انہیں اس کے متعلق تفصیلات بتانے والا نہیں تھا۔ میں نے مرینا کی سوچ میں کہا بہرام گنگولی اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، شارپر کی شرائط کے مطابق اس نے اس کے دماغ کو لاک کر دیا ہے، یقیناً اب شارپر بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا اور مشین کو آپریٹ کرنا سکھائے گا۔ اس سے پہلے مجھے اس مشین تک پہنچنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا وہ کس طرح پہنچے گی؟ کبھی اس نے ایسی مہماتی زندگی نہیں گزاری، کسی دشمن کے ساتھ نفرت سے تو کیا کسی دوست کے ساتھ محبت سے بھی نہیں ٹکرائی تھی، اور ہم جس انداز میں ٹکراتے ہیں وہ دیکھ لیتی تو چکرا کر رہ جاتی۔ ابھی تو اس نے صرف ہماری ہسٹری شیٹ پڑھی تھی، عملی میدان میں قدم رکھ کر نہ ہمیں دیکھا تھا اور نہ ہی کسی معاملے میں خود کسی سے نپٹنے کی نوبت آئی تھی۔ ادھر وہ بھی مشین کو کسی طرح روکنے کے متعلق سوچ رہی تھی، لیکن کوئی معقول تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا مجھے فوراً برنارڈ سلیری کو ساتھ لے کر نکلنا چاہیے، 2 ہیلی کاپٹر چارٹرڈ کرانا چاہیے، ایک میں برنارڈ جائے گا، دوسرے میں سفر کروں گی۔ شکاگو سے جتنی شاہراہیں مختلف سمتوں میں جاتی ہیں، ہم ان شاہراہوں
شاہراہوں پر پرواز کریں گے اور دیکھیں گے ایسی کتنی گاڑیاں ہیں جو اپنے پیچھے ٹریلر کو کھینچتی لے جا رہی ہیں۔ اس نے اپنی سوچ میں کہا لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے اس کی سوچ میں پھر اسے قائل کیا، جب یہ پتا چلے گا کہ ٹریلر والی گاڑیاں کہاں جا رہی ہیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس مشین کو کس مقام تک لے جایا جا رہا ہے، لیکن میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ وہ مشین کیسے واپس لاؤں گی؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں تو خواہ مخواہ سوچنے میں وقت ضائع کر رہی ہوں، کیا میں ہیلی کاپٹر میں پرواز کرنے کے دوران مزید تدابیر نہیں سوچ سکتی؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔